بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منجر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے تمام احوال اپنی امت کو بتائے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ یہ احوال امت تک پہنچائیں، ان باتوں کا بار بار تذکرہ کر کے ان فتنوں سے امت کو آگاہ کریں جن کی خبر ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی۔ دنیا میں بدی کے دو بڑے ناموں میں سے ایک نام شیطان کا ہے اور دوسرا دجال کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کی جانب کرۂ ارض کے کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا تھا۔ دجال دنیا کا وہ سب سے قابل نفرت شخص ہے جسے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی، جبکہ یہودیوں کے نزدیک یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت اور محترم شخصیت ہے جسے وہ اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق مسیح الدجال حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہے، جو دنیا میں یہودیت قائم کر کے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت کو زندہ کرے گا۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال نمودار ہونے کے بعد دنیا بھر سے تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دے گا، مسجد اقصی شہید کر کے عظیم الشان ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی ایک طویل عرصے سے مسیح الدجال کے آنے کا نہ صرف انتظار کر رہے ہیں بلکہ اس کے فقید المثال استقبال کی تیاریوں میں بھی مصروف ہیں۔ فلسطینیوں کی سرزمین پر غاصبانہ قبضہ کر کے یہودی ریاست اسرائیل کا قیام مسیح الدجال کے استقبال کا پہلا قدم تھا۔ دجال مشرق سے نمودار ہو کر مدینے کی جانب بڑھے گا، لیکن مدینے کے محافظ فرشتے اس کا رخ دمشق کی جانب پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ 70,000 اسلحے سے لیس یہودی ہوں گے۔ یہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ساتھ مصنوعی جنت، دوزخ، پانی کی نہر اور غذا کا پہاڑ ہوگا۔ اس کے ساتھ شیطان کی فوج بھی ہوگی جس کی مدد سے یہ بارش برسائے گا، لوگوں کو زندہ کرے گا، کھیت کھلیان سرسبز و شاداب کرے گا۔ اس کا یہ سحر و شیطانی تماشا ابھی جاری ہی ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور اسے جہنم واصل کر دیں گے۔ یہاں ہم آپ کے سامنے قرب قیامت کی ان 3 بڑی نشانیوں کا ذکر کریں گے جو ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے ذریعے ہم تک پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کا نمودار ہونا قرب قیامت کی 3 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب 3 باتوں کا ظہور ہو جائے تو اس کے بعد ایمان لانا یا نیکی کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا نمودار ہونا اور دابۃ الارض یعنی زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور کا نکلنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 398۔ اس حدیث مبارکہ کے مطابق دجال کے نمودار ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ قیامت کے قریب دجال کے نمودار ہونے کے حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: مغرب سے سورج کا نکلنا، دجال کا نمودار ہونا، دابۃ الارض، یاجوج ماجوج کا خروج، عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول، 3 جگہ زمین کا دسنا، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں، تیز ہوا اور آخر میں وہ آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر کی جانب دھکیل دے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 85 اور 72۔ یہاں ہم ان 30 چھوٹے دجالوں کا بھی ذکر کریں گے جس کی خبر ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ دو گروہ آپس میں جنگ نہ کر لیں اور ان میں عظیم جنگ برپا ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب چھوٹے بولنے والے دجال پیدا نہ ہو جائیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ رب العزت کا رسول ہے۔ صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3609۔ دجال کے معنی اور مطلب کیا ہیں یہ بھی سمجھ لینے چاہیے۔ دجال کا لفظ عربی زبان میں جال سازی، ملمہ سازی، فریبی، جھوٹے اور گمراہ کن شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ دجل کے معنی کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کے ہیں۔ اس بدترین شخص کا نام دجال شاید اسی لیے رکھا گیا ہوگا کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، غلط بیانی اور دنیا کی تمام تر خباثتیں اس کے مکروہ شخصیت کے نمایاں ترین وصف ہوں گے۔ اس کا ہر فعل، ہر عمل، ہر قول شیطنت سے بھرپور اور فتنہ و فساد کا سبب ہوگا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت حشام بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق فتنہ و فساد میں دجال سے بری نہ ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7396 اور 395۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو 2 بار دیکھا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر معراج کے دوران میں نے موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ ان کا رنگ گندمی، قد لمبا اور بال گنگریلے تھے جیسے قبیلہ شنو کا کوئی شخص ہو۔ پھر میں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا۔ ان کا قد درمیانہ، رنگ سرخ و سفید اور سر کے بال سیدھے تھے۔ اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں دکھائی۔ میں نے دوزخ کے دروغہ اور دجال کو بھی دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3239۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے رات خود کو نیند کی حالت میں کعبے کے پاس دیکھا تو مجھے ایک شخص نظر آیا جو گندم گوں لوگوں میں سب سے خوبصورت تھا۔ اس کے بالوں کی لمبی لمبی خوبصورت لٹیں تھیں جن میں کنگھی کی ہوئی تھی، ان میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ 2 آدمیوں کے سہارے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر اچانک میں نے ایک آدمی کو دیکھا، الجھے ہوئے گنگریلے بالوں والا۔ اس کی دائیں آنکھ کانی تھی جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 425۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3440 41 5902 6999 7026 7128۔ ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ حضور اکرم کو دجال جسمانی طور پر دکھا دیا گیا۔ آپ نے فتنہ دجال کو دنیا کے تمام فتنوں میں سے عظیم تر فتنہ قرار دیا۔ یہود و نصارہ جس کے استقبال کی تیاریوں میں عرصہ دراز سے عمومی طور پر مصروف ہیں، چنانچہ قیامت سے پہلے دجال کا آنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ دجال کا حلیہ کیسا ہوگا؟ مختلف احادیث مبارکہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا جو حلیہ بیان فرمایا وہ اس طرح سے ہے: پستہ قد، بھاری بھرکم جسم، مکروہ چہرے پر الجھے ہوئے بے ترتیب گنگریلے بالوں والا ایک شخص جس کی دائیں آنکھ کانی جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ، سرخ رنگ اور دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے پر کاف فیرے یعنی کافر لکھا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7364 429 اور 427۔ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودیوں اور عورتوں پر مشتمل ہوگی۔ دجال جب نمودار ہوگا تو اس کے لشکر میں 70,000 یہودی پیروکار ہوں گے جن کے سروں پر تیلسان کی عبائیں ہوں گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7392۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال اصفہان کی یہودی بستی سے ظاہر ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، انہوں نے سبز رنگ کی شالیں کندھوں پر ڈال رکھی ہوں گی۔ مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 12983۔ صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا؟ آپ نے فرمایا اس کی رفتار ایسی ہوگی جس طرح ہوا بادلوں کو لے جاتی ہے۔ وہ اس گدھے پر سوار ہوگا جس کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ دجال مصنوعی جنت اور دوزخ ساتھ لے کر چلے گا۔ شیطان کی طرح اللہ تعالیٰ نے دجال کو بھی قوانین قدرت میں سے چند چیزوں سے نوازا۔ وہ جب نمودار ہوگا تو اس کے ساتھ مصنوعی جنت اور دوزخ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے متعلق ایسی خبر نہ دوں جو کسی نبی نے آج تک اپنی قوم کو نہیں بتائی؟ بے شک وہ کانا ہے، اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کی شبیہ بھی لائے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کہے گا وہ آگ ہوگی، جسے وہ جہنم کہے گا وہ دراصل جنت ہوگی۔ نیز میں تمہیں اس سے خبردار کرتا ہوں جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا۔ صحیح بخاری 3338۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گے، لیکن لوگوں کو جو آگ دکھائی دے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو ٹھنڈا پانی دکھائی دے گا وہ جلانے والی آگ ہوگی۔ تو تم میں سے جو کوئی اس کے زمانے میں ہو اسے اس میں گرنا چاہیے جہاں آگ ہو، کیونکہ وہ انتہائی شیریں اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3450۔ دجال کا سحر اور شیطانوں کا کمال بھی ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ یہ فتنہ اس قدر شدید ہوگا کہ ہم، آپ اور ہم جیسے کتنے ہی لوگ اس کے سحر اور شیطانوں کے کمالات میں مبتلا ہو کر اس کے چیلے چمچے بن جائیں گے۔ سیدہ اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں موجود تھے تو آپ نے فرمایا، ظہور دجال میں 3 سال قبل آسمان 1/3 پانی اور زمین 1/3 فصل روک لے گی۔ جب دوسرا سال آئے گا تو آسمان 2/3 پانی اور زمین 2/3 فصل روک لے گی۔ پھر جب تیسرا سال شروع ہوگا تو آسمان مکمل طور پر اپنا پانی اور زمین مکمل طور پر اپنی فصلیں روک لے گی۔ ٹاپوں والے اونٹ اور کھروں والی گائیں، بیل، بیڑیں، بکریاں، گھوڑے اور گدھے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اتنے میں ادھر دجال پہنچ کر ایک دیہاتی شخص سے کہے گا، اگر میں تمہاری اونٹنیوں کو فربا اور دودھ سے بھرے تھنوں کی صورت پیدا کر کے دکھاؤں تو تم کیا مان جاؤ گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں بالکل۔ اس کے بعد شیطان اس شخص کے اونٹوں کی شکل اختیار کرے گا تو وہ شخص اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ اس طرح وہ دجال ایک اور شخص سے کہے گا، اگر میں تمہارے باپ، بیٹے اور تم اپنے خاندان کے جن لوگوں کو پہچانتے ہو سب کو زندہ کر دوں تو کیا تم یقین کر لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں بالکل۔ پھر دجال شیطانوں کو ان لوگوں کی شکل میں پیش کر دے گا، اس طرح وہ بھی اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور گھر میں موجود سب لوگ رونے لگ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو ہم سب رو رہے تھے۔ آپ نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ میں یعنی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دجال کے متعلق جو کچھ فرمایا اسے سن کر رونا آ گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا، آپ نے دجال کا ذکر فرما کر ہمارے دلوں کو ہلا دیا ہے۔ اللہ کی قسم میرے اہل کی ایک لونڈی ہے، جب وہ آٹا گوندتی ہے تو ابھی اپنا کام پورا بھی نہیں کر پاتی کہ بھوک کی وجہ سے ٹوٹنے لگتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب ہم آٹا گوندتے ہیں تو ابھی روٹی پکنے بھی نہیں پاتی کہ ہمیں بھوک لگنے لگتی ہے، تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ یعنی وہ 3 سال جب آسمان اپنی بارش اور زمین اپنی فصلیں روک لیں گی تو انسان کس طرح سے گزارا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت اہل ایمان کو کھانے پینے کے بجائے تکبیر، تسبیح اور تحمید پر کفایت کرنی چاہیے۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر، تسبیح یعنی سبحان اللہ اور تحمید یعنی الحمدللہ۔ پھر آپ نے فرمایا تم لوگ مت رو، کیونکہ اگر میری موجودگی میں دجال کا ظہور ہو گیا تو میں اس کا مقابلہ کر لوں گا۔ اگر میرے بعد ہوا تو ہر مسلمان کا خلیفہ اللہ تعالی خود ہوگا۔ مسند احمد حدیث نمبر 12969۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ کوئی ایسا فتنہ رونما ہوا نہ قیامت تک ہوگا جو فتنہ دجال سے زیادہ سنگین ہوگا۔ مسند احمد حدیث نمبر 12974۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہم مختلف قسطوں میں تمام ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ اس فتنے سے خود بھی آگاہ ہو جائیں
اور اپنے پیاروں کو بھی آگاہ کریں۔ اللہ رب العزت کے ذات ہمیں اس فتنے سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین، اللہم آمین۔